اکثر لوگوں کے گھر نکاح کے بعد اس پرابلم کی وجہ سے بگڑتے ہیں، اس لیے کہ ان کو سینس ہی نہیں ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، کس مقام پر رکھنا ہے، ان کو سینس ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ کی پرسنل لائف، ہے نا، جو آپ اپنی بیوی اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار، وہ آپ کی پرسنل لائف۔ ایک ہوتی ہے آپ کی سوشل لائف، جو آپ اپنے محلے والوں کے ساتھ زندگی گزارتے، وہ آپ کی دوست ہیں، آپ کے یار ہیں، جو بھی ہیں، یہ آپ کی سوشل لائف۔ ایک آپ کی پروفیشنل لائف ہے۔ یہ تین زندگیاں آپ کی۔ پروفیشنل لائف میں آپ کاروباری معاملات ہوں یا آپ جہاں کام کر رہے ہو اس سے جڑے ہوں، یہ تینوں زندگیاں آپ کی۔ ان تینوں کو آپ گڈمڈ مت کیجیے۔ جو آپ کی پرسنل لائف ہے وہ آپ کی سوشل لائف میں اور آپ کی پروفیشنل لائف میں وہ اس کو مت لے کر آئیے، یا آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے یا سوشل لائف ہے، ان دونوں کو آپ پرسنل لائف میں مت لائیے۔ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہوتا یہ ہے کاروبار میں ہوا نقصان ہو گیا، خسارہ ہوا، یا پھر بندہ جہاں کام کر رہا تھا مالک نے 4 گالی دے دیا، سیٹ نے بات سنا دی، یا آج پاور بند تھی، کم کام ہوا، کم میٹر چلا، یا کہیں اور کام کر رہا تھا وہاں پر اس کو کوئی نقصان ہو گیا۔ اب وہ جو ٹینشن اس کا ہے وہ ٹینشن لے کر کہاں جاتا ہے؟ وہ گھر میں آتا ہے، تو اس پروفیشنل ٹینشن کو وہاں کا جو اس کا معاملہ ہوتا ہے وہ آ کر اپنی بیوی کے اوپر اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ غلط ہے، معاملات بگڑتے ہیں یہاں سے۔ آپ کی سوشل لائف، پرسنل لائف اور آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے، تینوں کا الگ الگ مقام ہے۔ جس کا جہاں کا معاملہ اس کو وہی ختم کیجئے۔ کاروبار کا ٹینشن ہے وہیں اس کو دفنا کر نکلیے، کہ یہ ٹینشن میں لے کر نہ تو دوستوں کے بیچ میں جاؤں گا، نہ تو بیوی کے بیچ میں جاؤں گا۔ دوستوں کا ٹینشن ہے تو نہ تو میں کاروبار میں لے کر جاؤں گا، نہ گھر لے کر جاؤں گا۔ بیوی کا ٹینشن ہے نہ تو میں دوستوں کے پاس لے کر جاؤں گا، نہ تو کاروبار میں لے کر۔ آپ اگر اس نسخے کو اپنا لیتے ہیں، آپ ایک کامیاب مرد کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کیا کہ اپنی ساری لائف کو آپ نے گڈمڈ کیا، ادھر کا معاملہ ادھر، ادھر کا معاملہ ادھر، اور ادھر کا معاملہ ادھر کیا، آپ کبھی بھی جو سکون نہیں پا سکتے۔ بیوی بیوی ہے، اس کو بیوی کی طرح رکھو، اس کو پیار دو، اس کو محبت دو، جو مودت قدرت نے پیدا کی اس کو سنبھالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں، اصحاب کرام کی زندگی کو دیکھیں، کیا ان کی زندگیوں میں ٹینشن نہیں ہوتے تھے؟ جتنی آسائشیں اور جتنا آرام آج ہمیں ہے، شاید کہ اتنی آسائش ترقی کے اعتبار سے یہ جو جدید دور ہے، اس دور کے حساب سے ان کی زندگیوں میں اتنا آرام نہیں تھا جتنا آرام آج ہمیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتے تھے، اسی لیے وہ کامیاب تھے۔ لیکن آج نہ تو ہمارے بچوں کو نہ ہمارے جوانوں کو اس بات کی خبر ہے کہ نکاح کے بعد زندگی کیسے گزارنا، نہیں پتا۔ حالانکہ آج ایسا بھی نہیں ہے کہ علم کم ہے، پہلے جو سورس تھے نا حاصل کرنے کے لیے، جو ذرائع تھے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ بہت محدود تھے۔ یا تو استاد کے پاس جاؤ، جا کر علم حاصل کرو، یا پھر لائبریری میں جاؤ، کتب خانے میں جاؤ، وہاں جا کر کتابیں کھنگالو تو آپ کو ملے گا علم۔ لیکن آج جو ذرائع ہیں علم کے وہ آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ آپ اگر کوئی بات نکالنا چاہتے ہیں تو ڈالیے نا، آپ گوگل پر سرچ کیجئے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں ساری چیزیں گوگل ہی نہیں ہیں۔ اصل چیز آپ کو اگر دوست بنانا ہے تو کتاب سے دوستی کریں، کتاب سے بہترین دوست کوئی نہیں۔ آج سارے دوست مطلبی ہو سکتے ہیں اور ہیں مطلبی، جب
بھائی آج کا زمانہ ایسا ہے کہ پورے کا پورا لوگ نچوڑ لیتے ہیں، مطلب نکالنے کے بعد گنا کیسا ہوتا ہے؟ گنے کی گھانی پہ گئے ہو کبھی؟ کبھی کیا روز جانا ہوتا ہو؟ گنے کا رس نکالنے والے کو دیکھا کیسا نچوڑتا ہے اس کو، جب تک کہ ایک ایک قطرہ رس اس سے نہ نکل جائے تب تک کہ اس کو نچوڑتا ہی رہتا ہے، اور جیسے ہی نچوڑ لیا اب نہیں نکلا تو پھینک دیتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کا حال ہے، پورا نچوڑ لو جتنا نچوڑنا ہے، مطلب نکل گیا اٹھا کر پھینک دو، مطلب نکل گیا نا پھینک دو اٹھا۔ تو یہ دوستوں کو جو تم نے چنا ہے ان کو دوست ٹھیک ہے بنایا تم نے، لیکن گہری دوستی اگر کسی سے کرنی ہے تو وہ کتاب سے۔ آج سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجاؤ یا اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھا دو گھر سے، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اتنا علم ضرور دیں کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کا حل کتابوں کے ذریعے سے تلاش کریں، اتنا علم تو ضرور دینا چاہیے۔ لیکن ہم خود بھی علم سے کوسوں دور، اور اب ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی علم